کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی خاص بات مس ہو گئی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کے استقبال میں ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو پڑھ لے گا وہ تر جائے گا، جو پڑھ لے گا مقدر کا ستارہ چمکا لے گا۔ اب ایک بار درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ میں سے ہر کوئی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائے، جس کو جو بھی چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب کریم سے مانگنا شروع کرے۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، بے روزگاری، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، آپ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، آپ بیٹیوں کے بہترین رشتے، جس کا جو بھی مقصد ہے مانگ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، یہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری وقت ہے، جو دل میں آتا ہے مانگ لو۔ میرا رب فقیر کو بھی غنی کر دے گا، میرا رب گناہگاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو بھی بخش دے گا، صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور ہر کوئی جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب سے توبہ کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اور جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر لکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، آج آخری موقع ہے، آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا رب سے جو بھی مانگے گا مقدر ہو جائے گا۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے کہ آج اگر کوئی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بے روزگار ہے، آج اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، تو رمضان سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے رب کی ذات رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایسے انعامات سے نوازے گی، ایسے خزانوں سے نوازے گی کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کل تک تو بیکاری تھا، تنگ دست تھا، فقیر تھا، آج تیرے گھر کے حالات کیسے بہتر ہو گئے، صرف رمضان المبارک سے پہلے پہلے۔
کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد دکان دفتر کاروبار جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ بتائی گی ترتیب سے پڑھ لو۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے صرف اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، صرف رب کو راضی کرنے کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد رب راضی ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ رب سے مانگتے ہیں یہ دے دے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور رب کو راضی کرنا بھول جاتے ہیں۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے سچی توبہ کرنے کے بعد اب یا غنی یا مغنی پڑھ کر رب کو راضی کرنے کے بعد رب کریم کے یہ 2 نام یا غنی یا مغنی پڑھ کر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنی یا مغنی کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رمضان سے پہلے یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ ماہ رمضان سے پہلے یا غنی یا مغنی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہا ہے، بڑی بڑی سفارشیں، تسبیحات، اعمال پڑھنے کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو رہا، تو رمضان سے پہلے آج یا غنی یا مغنی کو پڑھ لے۔ ماہ رمضان میں رب کی ذات ایسے ایسے انعامات سے نوازے گی، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے، فرشتے غیب سے مدد لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو گئی، رب راضی ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب سے اپنی خالی جولیاں بھرنے کا وقت ہے، اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یا غنی یا مغنی پڑھتے چلے جائیں، اور دل میں اگر آج لاکھوں مانگو گے کروڑوں ملے گا، کروڑوں مانگو گے اربوں ملے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج اپنی طاقت کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آج یہ وظیفہ میں بھی پڑھوں گا، اور میں رب سے اس طرح مانگوں گا کہ مولا کریم، میں تیری رضا کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا یا غنی یا مغنی پڑھ رہا ہوں، اپنی عظمت کے مطابق غنی کر دے۔ اور رب کی عظمت اتنی ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جو آسمان کو اٹھانے والا ہے، زمین کو بچھانے والا ہے، جس کو پتھر میں کیڑے پر غذا پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ وہ ذات اپنی عظمت کے مطابق جب غنی کرے گی تو کتنا نوازے گی، نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اس طرح ہاتھ کی 5 انگلیوں پر آپ نے یا غنی یا مغنی کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ صرف 15 بار یا غنی یا مغنی پڑھنے سے تقدیر ایسا بدلے گی کہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر رب کریم کے 2 نام یا غنی یا مغنی کو صرف اور صرف 5 بار پڑھنا ہے۔ پہلے وظیفے سے رب راضی، دوسرے وظیفے سے رب کی ذات انعامات سے جولیاں بھر دے گی، غنی کر دے گی، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گی،
فقیر کو بادشاہی عطا ہوگی، غریب کو امیری مل جائے گی۔ جس گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ والو یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 15 بار پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ عمل کرتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آئے گا، آپ رب سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو رمضان سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھو، اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد نہ راتوں نہ دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے وظیفہ پڑھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تقدیر بدل جاتی ہے، صبح پڑھتے ہیں تو شام ہونے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ خدارا وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، وقت ہے خزانے لوٹنے کا، وقت ہے اپنی نسلوں کو آباد کرنے کا۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اور یا حیو یا قیوم کی فضیلت و برکت تو اتنی ہے کہ اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اسم اعظم کا مطلب ہے کہ منہ میں آنے والی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر مانگ لے۔ اگر کوئی بندہ قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، زندگی اور موت میں برکت اور وسعت کے لیے پڑھ لے، زندگی کے ہر فیصلے میں کامیابی کے لیے یا حیو یا قیوم کو پڑھ سکتے ہو۔ میں اتنے وظائف، اتنے اعمال بتا چکا ہوں، لیکن رمضان سے پہلے یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا وہ گھر کا بچہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بڑے بڑے مسائل سننے کو ملتے ہیں، لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میری ان تمام بہن بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے مسئلے میں مبتلا ہیں، ماہ رمضان سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت اس لیے لگا ہے کیونکہ آخری موقع ہے، آخری وقت ہے، آخری دن ہے، اس وظیفے کو ضائع مت کرنا۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے، ایک ایک نقطہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ کسی سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ کا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے، بہت فائدے ہوں گے۔